السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر روزے کی ابتدا کب ہوئی، یعنی روزہ رکھنا کب سے شروع ہوا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کی پوری جانکاری ملے گی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ آخر روزہ کب فرض ہوا۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے روزے شعبان کی 10 تاریخ کو، اور جو سال تھا وہ 2 ہجری کا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اس کے 1 سال کے بعد دوسرے سال شعبان کی 10 تاریخ کو رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی پارے 2 کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت کے ذریعے سے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا۔ ناظرین، اس آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے دوسرے نبیوں کی امت پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ناظرین، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے 9 سال روزے رکھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 سال روزے رکھے، آپ کی زندگی میں 9 سال رمضان آیا، اور جس دن روزے فرض ہوئے وہ دن پیر کا دن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی پیر کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ پہلی نعمت، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو قبلہ بنایا، اور دوسری نعمت رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ ناظرین، قرآن مجید میں روزے کا جو لفظ آیا ہے سیام یا الصوم، اس کے معنی ہے رکے رہنا، یعنی کسی بھی کام سے رک جانا، جیسے کہ بات کرنے سے رکنا، کھانا کھانے سے رکنا، اس کو عربی زبان میں سیام کہا جاتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا ہے، اس مہینے کو مہینوں کا سردار کہا گیا ہے، اور رمضان المبارک کو قرآن کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اسی مہینے کے آخری عشرے میں شب قدر ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینے میں 1 فرض کے ادا کرنے پر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے والا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے، نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئے۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔
ناظرین، یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے والا ہے۔ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات، استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت کرنا چاہیے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی فضیلتیں، سعادتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔